حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو انڈین ریئیکشن۔ آداب، السلام علیکم۔ آج جس ویڈیو پر ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے عبد المطلب کی منت اور 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عبد المطلب اور 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ کے بیچ کیا کنیکشن ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کا ہمارا ٹارگٹ ہے کم سے کم 500 لائکس، تو آپ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی حضرت عبد المطلب نے کی تھی، وہ بھی حضرت عبداللہ ہی کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو دوستو تب کہا گیا اپنے بیٹے میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ دوستو اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا ہے، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کے جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ دوستو امام ظاہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔
गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्लाह की हज़रत आमना से शादी हुई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत आमना वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। हज़रत अब्दुल्लाह शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हज़रत अब्दुल्लाह को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूं, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल दोस्तों, उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्लाह के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अन्हम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है।
اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ دوستو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہوگی، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے، جو ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوستو، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکہ کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتیں پلاتیں، کپڑا پہناتیں، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، جو شان دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ عبد المطلب اور 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ کس طرح سے آیا، یعنی جب عبد المطلب کو یہ خیال آیا کہ عبداللہ کی قربانی دینے اور انہیں قربانی سے بچانے کے لیے کیا ترکیب اپنائی جائے، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک پرچی میں 10 اونٹوں کی قربانی اور ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا جائے اور اسے نکالا جائے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے نکالتے گئے تو ہر بار اگر عبداللہ کا نام آتا تو 10 اونٹ کی قربانی میں اضافہ ہو جاتا۔ اس طرح سے 100 اونٹوں کی قربانی تک پہنچ گیا۔ جب 100 اونٹوں تک پہنچ گیا تو پھر
عبداللہ کا نام آیا۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد اور ان کا نکاح اور ان کی دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کا ذکر باقی نبیوں نے کیا۔ سب سے پہلے ہم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، کیونکہ اس ویڈیو کا ہمارا ٹارگٹ ہے 500 لائک۔ تو اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔